اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود اسلام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلباء، آج کا ٹاپک سورۃ مریم کا رکوع نمبر 5 آیت نمبر 72 تا 82 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ یعنی پچھلے لیکچر کے اندر بات ہوئی تھی کہ قیامت کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ہم کافروں کو یعنی جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل بٹھائیں گے۔ اب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں ہم ان کو نجات دیں گے، یعنی ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے، اور جو کافر ہیں ہم ان کو گھٹنوں کے بل، جیسے ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں تو اسی حالت کے اندر ہم ان کو جہنم کے اندر گرائیں گے۔ آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو جنہوں نے انکار کیا وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، دونوں گروہوں میں سے کون مقام کے اعتبار سے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور مجلس کے اعتبار سے اچھا۔ کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں دعوت دی تو ایمان لانے والے سب سے یعنی کم تر درجے کے اعتبار سے وہ ہے کہ سب سے غریب طبقہ ایمان لایا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے غلام تھے، پھر بعد میں آزاد ہو گئے۔ تو کہ اس وقت سب سے جو ایمان لانے والے تھے وہ سب سے زیادہ کمزور تھے مال کے لحاظ سے۔ تو کافر ان کو کہتے تھے کہ مال کے لحاظ سے تو ہم تم سے بہتر ہیں، ہمارے مجلس سے دیکھو تو ہمارے مجلس سے تم سے بہتر ہیں، اتنی بڑی بڑی مجلسیں ہوتی، تمہاری کیا مجلس ہے۔ تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا وہ ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا مقام کے اعتبار سے بہتر ہے، یعنی مقام کے اعتبار سے تو ہمارا مرتبہ بہتر ہے، تم تو گویا کہ وہ ان کی توہین کرتے تھے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، نہ تمہارے پاس مال ہے، نہ تمہارے پاس کوئی لوگ ہیں اتنے۔ تو آگے فرمایا کہ اور مجلس کے اعتبار سے اچھا، یعنی ہم مجلس کے اعتبار سے بھی تم سے اچھے ہیں، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ حکم اہلکنا قبلہم من قرن، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم احسن اثاثا و رئیا، جو ساز و سامان اور نمود و نمائش میں ان سے کئی اچھی تھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اب اس بات پر تکبر کر رہے ہیں کہ ہم تم سے یعنی بہتر ہیں مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، مجلس کے اعتبار سے، تو اس سے پہلے کئی ایسی قومیں آئیں کہ جو ان سے بھی بہتر تھیں، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اگر یہ بھی نافرمانی کریں گے ہم ان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ قل آپ وسلم فرما دیجئے، من کان فی الضلالۃ، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوا، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو رحمان بھی اسے ڈھیل دیتا ہے، حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یعنی عذاب یا قیامت کو، فَسَيَعْلَمُونَ، پس ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، من ہوا شر مکانہ، کہ کون ہے برے مکان والا، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا گروہ کمزور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو یہ ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم تو مکان کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے تم تو کم درجے کے ہو، ہم بڑے لوگ ہیں، ہماری مجلس سے بڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تو یہ لوگ تکبر کر رہے ہیں، بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور اپنی یہ جو مجلس ہے اس پر غرور تکبر کر رہے ہیں، لیکن جب یہ دیکھیں گے قیامت کو یا عذاب کو تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اب یہ گروہ جو تھا یہ مکان کے اعتبار سے اچھا تھا، یا وہ لوگ جو اس وقت ایمان لائے تھے وہ مکان کے اعتبار سے اچھے تھے، وہ مجلس کے اعتبار سے اچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ عذاب کو دیکھیں گے نا تب اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ بڑھاتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بہتر ہیں، وخیر مردا، ان انجام کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ بڑھاتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں نا حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جو کافر ہیں ان کے عذاب میں دن بدن یعنی عذاب ان کا بڑھتا جائے گا، ایک دن کم عذاب ہے، دوسرے دن اس سے بڑھ جائے گا، تیسرے دن اس سے بڑھ جائے گا۔ اس طرح جو ایمان والے ہیں ان کی لذتوں میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک دن سیب کھایا، دوسرے دن وہی سیب ہے لیکن لذت اس کی مزید اس سے اچھی ہے،
تیسرے دن وہی شیب ہے لیکن لذت اس سے بھی اچھی ہے. تو دن بدن ایمان والوں کی لذتیں بڑھتی جائیں گی اور کافروں کا عذاب بڑھتا جائے گا. آگے ایک چھوٹی سی آیت ہے والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں. اس سے مراد باقیات الصالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں نیک اولاد بھی ہیں، یا کوئی ایسا صدقہ جاریہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا. جیسے کسی نے پانی کا ٹیوب ویل لگا دیا، اب وہ تو مر گیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، اب اس کا یہ صدقہ جاریہ ہے. اس طرح نیک اولاد ہے. اگر کسی نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی، اگرچہ وہ نیک اولاد باپ کے لیے دعا نہیں کرتی، لیکن اس باپ کی جو تربیت تھی وہ یہ تھی کہ تم نے نیک عمل کرنے ہیں. اب اس باپ کی تربیت کی وجہ سے وہ نیک عمل کر رہا ہے تو اس باپ کو بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اسی طرح اگر دادے نے اس کے اندر کوئی ہاتھ بٹایا تھا تو دادے کو بھی اس کا مسلسل ثواب ملتا رہے گا. یہاں بیٹا عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اس کا اجر اس کے باپ کو مل رہا ہے، اس کے دادے کو مل رہا ہے. تو اس لیے فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بہتر ہے، وخیر مردا، اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں. اگلی آیت کو پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سب سے یعنی غریب صحابی تھے اس وقت کے، اور تھے بھی غلام، بعد میں آزاد ہو گئے، تو یہ لوہار کا کام کرتے تھے اور لوہے کو سیدھا کرنا اور تیر وغیرہ بنانا یہ ان کا کام تھا. تو ان کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عاص بن وائل ان کا نام تھا. تو یہ بڑے ہی سخت قسم کے آدمی تھے اور بڑے ہی عجیب و غریب ان کی زبان تھی، یعنی مسلمانوں کے ساتھ سخت مزاجی تھے. تو جب ان کا ایک مرتبہ کام آیا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، گویا کہ انہوں نے کچھ تیر وغیرہ بنوائے یا لوہا وغیرہ بنوایا، تو کافی مال آ گئے ان کے پاس اور پیسے بھی کافی ان کے پاس یعنی ان کے جمع ہو گئے. تو ایک مرتبہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میرے پیسے آپ کے پاس کافی زیادہ ہو چکے ہیں، آپ اس کو ادا کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت ادا کروں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو گے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، میں قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ایسی بات ہے، تم کہتے ہو نا کہ قیامت تو آنی ہے تمہارے اعتبار سے، کیونکہ کافر تو اس کا قیامت کا منکر تھا. تو کہتے ہیں اگر تمہارے اعتبار سے قیامت آنی ہے نا تو میں قیامت کے دن تمہیں مال دے دوں گا، اس وقت میرے پاس مال بہت ہوگا، تم اس وقت مجھ سے لے لینا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری کہ افرأیت الذین، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کفر بآیاتنا، جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. کون سی آیتوں کا؟ کہ ہم نے کہا کہ قیامت آئے گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اس کا انکار کرتا ہے. وقالا، اور کہا کہ لأوتین مالا وولدا، مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا. یعنی وہ کہتا ہے کہ ہماری آیات کا تو انکار کرتا ہے کہ یعنی دنیا ختم ہو جائے گی اور دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، اس بات کا تو انکار کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے اللہ وہاں پر اولاد بھی دے گا اور مال بھی بہت سارا ہوگا. یہ اس کی بھول ہے. قیامت کے دن مال کچھ کام نہیں آئے گا، اور وہاں پر جو کرنسی ہے وہ اعمال کی ہے، دنیا کا مال وہاں پر نہیں چلے گا. فرمایا اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے غیب کی خبر پالی ہے کہ ہم قیامت کے دن اس کو مال واپس کریں گے یا اس کے اولاد اس کو دے دیں گے. کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا رحمان سے اس نے کوئی عہد کر رکھا، وعدہ کر رکھا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی ہرگز اس کو قیامت کے دن مال نہیں دیا جائے گا. سنکتو، ہم عنقریب اس سے لکھ لیں گے، ما یقول، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے. بات پہلے گزری ہے کہ قیامت کے دن کافر کے لیے عذاب بڑھتا چلا جائے گا، اور ایمان والوں کے لیے ان کے ایمان کی جو لذتیں ہیں، وہاں پر جو جنت کے اندر نعمتیں ہیں، وہ بڑھتی چلی جائیں گی. وَنَرِثُهُ، اور ہم اس کے وارث ہوں گے، ما یقول، جو کچھ وہ کہتا ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس مال ہے اور میں قیامت کے دن میں مجھے مال ملے گا، یہ سب کچھ پیچھے رہ جانے کا ہے، یہ اس کے وارث ہم بنیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو گھر سے قبر تک اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ جاتی ہے. ایک مال، وہ بھی واپس آ جاتا ہے، اور دوسرا خاندان، یہ بھی واپس آ جاتا ہے. تیسری جو چیز جاتی ہے اعمال، تو اس کے ساتھ صرف اعمال جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کون کیسا انکار کرتا تھا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ اس کے لیے باعث عزت ہوں. یعنی انہوں نے خدا بنا لیے، انہوں نے کہا تھا کہ بس یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث عزت ہیں. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب یہ معبود خود ہی ان کی پوجا سے انکار کریں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے مخالف
ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو یہ خدا مانتے ہیں، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ہماری عزت کی چیزیں ہیں، یہ ہمیں عزت دیں گے، کل قیامت کے دن یہی بت ہوں گے جو ان کے یعنی انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کریں، ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں، بیزاری کا اعلان کر دیں گے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں کہ جو قیامت کے دن ان کے منکر ہو جائیں گے۔ تو آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، سورۃ مریم کی 5واں رکوع آیات نمبر 72 تا 82۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔